واجتنبوا قول الزور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرا محترم بھائی بزرگوں، پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ سیاست دین ہے، دنیا نہیں ہے. لوگوں نے اس کو دنیا بنایا ہے، دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آخرت بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. سیاست جیسے اللہ کے نبی نے کی اور جیسے صحابہ کرام نے کی کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلایا، یہ خدمت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جب مدینے میں اور اطراف میں قحط پڑا ہے، ایک وقت میں کئی لاکھ لوگوں کا کھانا بنوا کر کے تقسیم کرایا تھا، کئی لاکھ لوگوں کا. اور خود بخود گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے، لوگوں کے حالات کو معلوم کرتے تھے. اور کون تھے؟ جمہوری نظام نہیں تھا، بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، مختار تھے. جو کہتے وہ ہوتا، جو چاہتے وہ کر لیتے. لیکن خدا کا خوف اور آخرت میں جواب دہی کا استحضار انسان کے قدم کو غلط جگہ اٹھنے سے روک دیتا ہے. اور جب خدا کا خوف نہیں ہوتا تو پھر آدمی دنیا کے سارے جتنے بدترین کام ہیں وہ کر ڈالے، پھر بھی اس کے دل میں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا. تو سیاست تو انہوں نے بھی کی تھی، سیاست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں شرکت کی تھی. حلف الفضول ایک باقاعدہ کمیٹی بنی تھی. اس کمیٹی نے طے کیا تھا کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں شرکت کی. اس کمیٹی میں آپ اس کے ممبر بنے. اور یہ نہیں کہ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، بعد میں بھی آپ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لو دعیت الیہ لاجبت. اگر مجھے اس قسم کی کمیٹیوں میں اور اس قسم کے کاموں کے لیے آج بلایا جائے تو میں آج بھی جانے کو تیار ہوں. اسی کا نام تو سیاست ہے. ہم نے سیاست کسی اور چیز کو سمجھ رکھا ہے. خدمت کا نام سیاست تھا، خدمت کرنے کا نام، خدمت لینے کا نام نہیں، خدمت کرنے کا نام سیاست تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی ذہن کتنا وسیع تھا کہ مدینہ منورہ میں آپ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے یہودیوں سے آپ کو کیا تھا؟ خطرہ تھا. ان سے ہی اللہ کے نبی نے بیٹھ کر معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا. یہ آپ کے وسیع ذہن اور سیاسی ذہن کی مثال ہے. ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ محسوس کرتے تھے. ان کی فطرت کی وجہ سے. یہودیوں کی فطرت ہے غداری کرنا، یہودیوں کی فطرت ہے نقصان پہنچانا، یہودیوں کی فطرت دوسروں کو ذلیل کرنا، یہودیوں کی فطرت ہے بڑا بن کے رہنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیش بندی کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے معاہدہ کر لیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی؟ سیاسی بصیرت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ کیا ہے؟ آپ سوچیں، یہودی جو مشرک سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں. قرآن نے کہا ہے
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. پہلے یہودیوں کو ذکر کیا کہ ایمان والوں کے سلسلے میں یہودیوں کے دل میں عداوت زیادہ ہے. پہلے یہودی، اس کے بعد میں مشرک، تیسرے نمبر پر عیسائی. ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے ساتھ مکے میں معاہدہ کیا. مشرکوں کے ساتھ بھی کیا، یہودیوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ معاہدہ کیا. اس سے بتانا چاہتا ہوں، اگر وقت کے تقاضے کی وجہ سے کسی غیر مسلم پارٹی سے معاہدہ کر لیا جائے تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن اپنی شرائط رکھ کر کے، اپنے بنیادی کاموں کو رکھ کر کے معاہدہ کیا جائے تو برا نہیں ہوگا. لیکن یہ نہ ہو کہ ان کا غلام بن جائے، ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں، غلامی ان کی قبول نہ کرے، نوکر کی طرح ان کے پیچھے نہ گھومیں، بلکہ اپنا ایک وزن ہو، اپنا ایک وجود ہو، اپنی ایک بات منوانے کا سلیقہ ہو. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اور دشمنوں کو قریب کرنے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ سے کیا کیا؟ معاہدہ کیا کہ نہیں کیا؟ حالانکہ یہ معاہدہ بظاہر دب کر کے تھا، اس کی بہت سی شقیں ایسی تھیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف بالکل ظاہر تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو کیا کیا؟ قبول کیا. چونکہ عام صحابہ دیکھ رہے تھے وقتی حالات کو، اللہ کے نبی اللہ کے بتانے کی وجہ سے آنے والے حالات کو بھی دیکھ رہے تھے کہ اس صلح کا کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے. تو دب کر کے بظاہر صلح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایمان والا جائے گا مکہ میں تو واپس نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی کافر مدینہ میں جائے گا تو واپس کیا جائے گا. ظاہر بالکل خلاف ہے. اللہ کے نبی نے اس کو قبول کر لیا، قبول کیا. اللہ کے نبی نے ادھر قبول کیا ہے، حضرت عمر ناراض، حضرت اور دیگر صحابہ ناراض. حضرت عمر کو جنون سے سوال ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہم کمزور ہیں، کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. حضرت ابوبکر سے جا کر کہا، حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی ہیں وہ بھائی، وحی الہی کے بغیر کچھ نہیں کرتے. تو انہیں سکون نہیں ملا حضرت عمر کو، اور اللہ نے قرآن سنا دیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی. حضرت عمر کی یہ کون سی فتح ہے؟ یہ کون سی فتح ہے؟ پھر اللہ نے دکھایا، حضرت عمر نے بعد میں استغفار کیا، معافی مانگی. اللہ نے دکھایا کہ 2-3-6 سال کا ہوا تھا، لیکن 2 ہی سال میں اس کو کافروں نے کیا کیا؟ ختم کر دیا. لیکن اس مدت میں جو دشمن تھے ان کو مسلمانوں سے قریب ہونے کا موقع ملا. اب کوئی خطرہ نہیں ہے. مسلمانوں کے اخلاق دیکھے، کردار دیکھے، ان کی عبادتیں دیکھی، ان کا نظم و نسق دیکھا، ان کی خدمت دیکھی، یہ سب دیکھا تو جوق در جوق لوگ اسلام کے اندر کیا ہوئے؟ داخل ہوئے. جو کٹر دشمن تھے وہ بھی قریب ہوئے. اسی میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے، اسی میں حضرت عمرو بن عاص بھی تھے جو جرنیل تھے فوج کے. یہ دونوں کے دونوں یہ بھی انہی دنوں میں اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی بصیرت کے نظر کیا کی؟ یہ صلح کی ہے. کس سے کی ہے؟ مشرکوں سے کی. اس سے کی؟ مشرکوں سے کی. لیکن آج اس کا مطلب ہے نہیں آپ بھی دب کے صلح کریں نا، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس پہ وحی آئے، نعوذ باللہ، نہ آ سکتی ہے. اور ہم میں سے تو اب کوئی اتنا بڑا بزرگ بھی نہیں جس کو کشف اور کرامت ہو جائے. اس لیے ہم تو ظاہر حالات کو دیکھ کر کے کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے ہت میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے یا ہمارے خلاف فیصلہ جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو کیا ہے؟ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ ہمارا ووٹ قیمتی ہے، اس کی قیمت کو پہچان، ضائع نہ ہو. جہاں پر ہمارا بھائی جیت رہا ہے تو جم کر کے اسی کو جتاؤ، اسی کو جتاؤ جو جیت رہا ہے. اپنے ووٹ کی تقسیم نہیں ہونا چاہیے. تقسیم سے وہ طاقتیں وجود میں آئیں گی جنہوں نے 5 سال تک ہماری ناک میں نکل ڈال دی. اور جو حالات ہوئے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. ہمارے جوانوں کے سینوں میں گولیاں لگی ہیں، پیشانیوں میں گولیاں لگی ہیں، جیلوں میں ان کو بھرا گیا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا ہے.
تو اس لیے اللہ کے واسطے ہم تقسیم نہ ہو، متحد ہو کر کے رہیں۔ سیاسی روٹیاں سیکنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے، ہمیں بھی شعور اللہ نے دیا ہے۔ ہم پاگل نہیں ہیں، باولے نہیں ہیں کہ جدھر کوئی ہمیں ہکائے ڈنڈے سے ہم ادھر کو چل دیں، جدھر جو کہیں ادھر ہم چلے جائیں۔ ہمیں بھی تو کچھ سینس ہونا چاہیے، ہمیں بھی تو کچھ شعور ہونا چاہیے کہ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کس کی پارٹی جیت رہی ہے، کس کی پارٹی ہار رہی ہے۔ ہم بھی تو سوچیں کچھ، یا اپنے ووٹ کو ہم یوں ہی ضائع کر دیں گے؟ ضائع کریں گے تو خمیازہ ایسا بھگتنا پڑے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا نقصان ہمیں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میں اس موضوع پہ بولتا نہیں ہوں، بول اس لیے رہا ہوں کہ 5 سال میرا دل بھی چھلنی ہوا ہے، آپ کا دل بھی چھلنی ہوا ہے۔ 5 سال میں کتنے ہمارے جوانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اب تک نہیں چھوٹے ہیں، کوئی مقدمہ نہیں لیکن پھر بھی ڈال دیا گیا، کوئی جرم نہیں پھر بھی ڈال دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے دوبارہ ایسے حالات نہ بنے کہ ایک ہی طاقت جو چاہے کرے، ایک ہی طاقت جو چاہے کرے۔ نہیں، حکومت ایسی بنے کہ اگر کوئی خلاف بات ہو رہی ہے تو دوسرا ٹوکنے والا موجود ہو، ٹوکنے والا موجود ہو، بولنے والا موجود ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بیدار رکھنا پڑے گا، بیدار مغز ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے شعور کو زندہ کرنا پڑے گا، لاپرواہی کو چھوڑنا پڑے گا، غفلت سے باہر آنا پڑے گا ہمیں، ورنہ آپ بار بار سنتے ہیں جو ابھی حق ہمیں ملا ہوا ہے ووٹ کا، خدا نہ کرے وہ بھی چھن جائے گا۔ یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے جس کو چاہے آدمی کیا کرے، عوام چاہے کرسی پہ بٹھا دے اور چاہے کیا کر دے، گرا دے۔ اور میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ دیکھو یہ ووٹ ہمارا کیا ہے، شہادت ہے، گواہی۔ کیا ہے؟ گواہی۔ جھوٹی گواہی دینا حرام ہے تو سچی گواہی دینا جہاں دوسروں کے حقوق زندہ ہو رہے ہوں تو واجب ہے۔ جہاں دوسروں کے حقوق زندہ ہو اور ہماری گواہی نہ دینے کی وجہ سے دوسروں کے حقوق مارے جائیں، ظلم کیا جائے، تو ایسے وقت میں گواہی دینا پھر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کچہری کی گواہی تو ہے نہیں کہ مقدمہ ہو جائے گا ہمارے خلاف میں۔ قرآن میں جو میں نے آیت پڑھی، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَاسْتَنِبُوا رِجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم بتوں کی عبادت سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ یہاں بتوں کی پوجا اور جھوٹی گواہی دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا، یعنی جرم میں گویا کہ کیا ہے، ایک جیسے ہیں، جھوٹی گواہی دینا اور بتوں کو پوجنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کو گنا رہے، بڑے بڑے گناہوں کو، والدین کی نافرمانی کرنا، زنا کرنا، فلاں 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 فلاں، اور جب آپ پہنچے قول زور، جھوٹی گواہی، تو آپ نے ٹیک لگائی تو چھوڑ دی، ٹیک آپ نے چھوڑی اور 3 مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ تو ہمارا ووٹ کیا ہے؟ ہماری گواہی ہے۔ اگر ہم غلط جگہ ووٹ ڈال رہے ہیں جس سے ہمارا ووٹ ضائع ہوتا ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ ہم نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ ہم نے اپنا نقصان نہیں کیا ہے، ملت کا نقصان کیا ہے۔ ہم نے اپنا نقصان نہیں کیا ہے بلکہ ملک کا نقصان کیا ہے۔ اپنا نقصان نہیں کیا، پوری قوم کا، انسانیت کا نقصان کیا۔ تو اس لیے ہمیں جھوٹی گواہی بھی نہیں دینا اور اپنی گواہی کو ہمیں کیا ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ سچی گواہی دینا جہاں حقوق زندہ ہوں اور نہ دینے پر حقوق مارے جائیں واجب ہے، ہمارے ذمہ لازم ہے، لازم ہمارے ذمہ۔ تو اس لیے ہم سیاست کو اس نظریے سے نہ دیکھیں جو نظریہ حکومت اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ لیے ہوئے ہیں۔ ہم سیاست کو اس نظریے سے دیکھیں جو نظریہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو نظریہ ہمیں صحابہ کرام نے دیا ہے خدمت خلق کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ بادشاہ ہے جیسے میں نے بتایا، لیکن بادشاہ کی شان کیا ہے؟ شان کیا ہے ان کی؟ کہ ایک رات چکر لگا رہے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی، ماں سے کہا باہر سے بھائی اس کو چھپا لیں،
دوسرا چکر لگایا پھر رو رہا، پھر کہا بھائی اس کو چپ کر لے، پھر رو رہا، کہا کتنی ظالم ماں ہے بچے کو رلائے جا رہی، تو کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہ اس تو پوچھتے نہیں کیوں رو رہا ہے، یہ کہہ رہے چھپا لو، تو پوچھا بتا کیوں رو رہا ہے، کہا عمر نے قانون بنایا ہے کہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے ماں کا تو اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا سرکاری، ہم اس کا دودھ چھوڑا رہے ہیں اس لیے یہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منہ میں کپڑا رکھا اور وہاں سے روتے ہوئے بھاگے اور یہ کہے گئے کہ صبح کو تم آنا اپنے بچے کو لے کے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا، اور پوری رات مسجد نبوی میں روتے رہے کہ عمر تو کتنا بڑا ظالم ہے، کتنے بچے تڑپے ہوں گے کہ ماں نے وقت سے پہلے ان کا دودھ چھوڑایا، 2 سال دودھ نہیں پلایا ماں نے اس لیے کہ وظیفہ مقرر ہوگا ہمارا خرچہ چلے گا گھر کا، کتنے بچے تڑپے ہوں گے، کتنی راتوں میں بلکے ہوں گے، عمر تو کتنا بڑا ظالم ہے، کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دے گا۔ پوری رات رو کے گزاری، فجر کی نماز پڑھائی، پھر صحابہ کو روکا اور پھر مشورہ کیا بھائی ایسا مسئلہ ہے، لہذا آج سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی فوراً اس کا رجسٹر میں اندراج کیا جائے اور اس کا وظیفہ پیدا ہوتے ہی مقرر کیا جائے گا، دودھ چھڑانے پہ نہیں، اور کہا یہ محکمہ ایسا قائم کیا جاتا ہے کہ اس محکمے کو 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی یہ بند نہیں ہوگا، آدمی مقرر رہے گا، اس لیے کہ ولادت کا وقت کوئی طے نہیں، جس وقت میں کوئی بچہ پیدا ہو اسی وقت میں اس کا انتظام، اسی وقت سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ لاکھوں لاکھ بچوں کے نام کا اندراج کیا گیا، ہر شہر ہر قصبے کے اندر اس کے لیے افراد مقرر کیے گئے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، ہم بیوہ کے پینشن دیں گے، بیواہوں کو پینشن دیں گے، جو بچے کیا ہیں یتیم ہو گئے ذرا ان کو بھی دیکھو، جن کی ماں بھی نہیں، بیوہ باپ بھی نہیں، ان کو کون دیکھے؟ آپ بیوہ کو تو دیکھ رہے ہو، لیکن آپ کو لاکھوں ایسے بچے ملیں گے جن کی ماں بھی نہیں ہے، جن کا باپ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ان کی پینشن کہاں دے؟ ایک بیوہ کی پینشن تو دیکھی، ہزاروں یتیموں کی پینشن نظر نہیں آتی۔ جو ہزاروں یتیم ہیں، کتنے ہیں جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کتنے ہیں جن کو سردی گرمی کا لباس جن کے پاس نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے جن کے پاس ترپال بھی نہیں ہے کہ ترپال میں بھی اپنا سر چھپا لیں۔ اعلان تو بہت کیے جاتے ہیں اور دعوے بہت کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ سیاسی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو لبھانے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ بھی پڑھیں۔ ہم کیا پڑھیں؟ اپنی تاریخ بھی پڑھیں، کس کی؟ صحابہ کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے سیاست کیسے کی تھی، کس انداز کی انہوں نے سیاست کی تھی، کیسے انہوں نے خدمت خلق کی تھی، ہم یہ بھی پڑھیں ذرا، کیسے انہوں نے انصاف قائم کیا تھا، ایسا انصاف قائم کیا تھا، ایسا انصاف قائم کیا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ گاندھی جی بھی کہنے لگے تھے کہ ابوبکر عمر جیسی حکومت بن جائے تو ساری دنیا سے کیا ہے، ساری دنیا سے بے انصافی اور ظلمی ختم ہو جائے، ویسی حکومت کے وہ بھی قائل تھے۔ تو ایسی حکومت ہو، ہمیں تو امید نہیں ہے اب کوئی ہوگی، وہ تو صرف مہدی آئے ہیں، ان کا انتظار ہے۔ مہدی آئیں گے جبھی کیا ہے کہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ظلم سے کیا کر دیں گے، پاک کر دیں گے۔ کفر بھی مٹے گا، شرک بھی مٹے گا، یہودیت مٹے گی، عیسائیت مٹے گی، ساری جتنی کی جتنی کفر کی شاخیں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، صرف ایک کلمہ باقی رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم انتظار میں ہیں، اللہ کرے ہمیں بھی وہ دن دکھا دے اور ہمیں مہدی کی فوج میں اللہ شامل کرے، دجال کی فوج میں نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھو مہدی کا انتظار تو کرو لیکن ساتھ میں دعا مانگو، اس لیے کہ مہدی کے خلاف سب سے پہلے لڑنے والے مسلمان ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ مسلمان، جو اپنے آپ کو ماڈرن مسلمان کہتے ہیں، ماڈرن مسلمان۔
اس وقت ماڈرن مسلمان نہیں چلے گا، یاد رکھنا، جو پکا مسلمان ہوگا، پکا 100%، وہ چلے گا، ورنہ تو کیا ہوگا؟ دجال پیشانی پہ لکھ کے چلا جائے گا، کافر ہے یہ۔ دجال کے ساتھ میں پورا گروہ ہوگا، آندھی کی طرح لوگ اس کے ساتھ شریک ہوں گے، اس کے ساتھ جائیں گے، اور دجال کے ساتھ ساتھ جانے والوں میں جو ہوں گے وہ زیادہ تر ماڈرن لوگ ہوں گے اور زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ کون ہوں گی؟ عورتیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، دنیا کے سارے دھندے ہوں گے، ساری چمک دمک ہوگی، ساری رانائیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ کہیں گے بھائی ادھر آؤ، بھائی اسلام تو کیا ہے، روکھا سوکھا ہے، ادھر آؤ، ادھر ساری چمک دمک ہے، حکومتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، عیاشیاں ہیں، سب فراوانیاں ہیں، ادھر کچھ ہو، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں انتظار ہے اللہ ہماری آنکھوں کو دکھائے، قریب ہے وہ دن، قریب ہے وہ دن، ہماری آنکھوں کو دکھائے یا پھر ہماری نسلوں کو دکھائے، اس شان کے ساتھ کہ ہماری نسلیں مہدی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ذرا اپنے شعور کو بیدار کرو اور اپنے دین کو بھی بیدار کرو، دینی بیداری پیدا کرو۔ جو بے دینی کی فضا، مسموم ہوا چل رہی ہے، اس کو بند کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ صحیح شعور اس وقت دیتا ہے، یاد رکھنا، جب انسان مکمل دین پہ چلتا ہے، اس وقت اللہ بصیرت دیتا ہے اور ایمانی فراست اللہ عطا فرماتا ہے جب دین پر انسان چلا کرتا ہے۔ دین نہیں ہوتا ہے تو دماغ آدمی کا کیا ہو جاتا ہے؟ چالاک تو ہوگا، کیا ہوگا؟ چالاک ہونا الگ ہے، صحیح سوچ کا ہونا الگ ہے۔ صحیح سوچ کا ہونا کیا ہے؟ الگ ہے۔ عمر ایمان والے نہیں تھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، ایمان والے بنے، نبی کے قدم کو چوما، دین پر چلے ہیں تو انسانیت کو چلا کے دکھایا کہ نہیں دکھایا۔ تو اس لیے اپنے اندر مکمل دین لانے کی کوشش کرو، سیاسی بصیرت اور شعور کو بیدار کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی